بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور کامنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مجھے جگا کر مارننگ ویش ہی کر دیا کرو بے وفا لڑکی، سونے کے لیے میرے پاس آتی ہو اور آنکھ کھلتے ہی عیسیٰ کو بھول جاتی ہو۔ اس کے نم بالوں کو چھوتا وہ اسے وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ فرما برداری سے فوراً برش رکھ کر ایسے بولی جیسے ابھی اٹھی ہے۔ باہر مت جانا، ابھی اکٹھے جائیں گے۔ عیسیٰ نے اسے نرمی سے ہدایت دی، جھک کر اس کے گال کو چوما، فریش ہونے چلا گیا۔ پروا نے کندھے اچکا دیے۔ پیرس جانے والی بات بھی منوا لینا عیسیٰ بھائی سے۔ بیڈ پر بیٹھی پروا بے چینی سے پہلو بدلتی پریہان کی بات یاد کر رہی تھی۔ وہ عیسیٰ کو کیسے منائے؟ عیسیٰ فریش ہو کر نکلا اور ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا بال بنانے لگا۔ پروا اٹھ کر اس کے سر پر پہنچی۔ عیسیٰ جی، ہم پیرس جائیں گے نا؟ آپ نے کہا تھا صبح ڈسکس کریں گے، صبح ہو گئی ہے۔ عیسیٰ اس سے رخ پھیرتا انسنی کیے جا رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر چڑھتی اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ عیسیٰ جی، ہم جائیں گے نا پریسا آپی سے ملنے؟ پروا اس کا کرتا مین دل کے مقام سے مٹھی میں دبوچتی پوچھ رہی تھی۔ عیسیٰ کا منہ بن گیا۔ استری خراب کر دی یار، ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ ابھی اگر میں کہہ دوں کہ جائیں گے تو تم نے پیچھے پڑ جانا ہے کہ کب جائیں گے؟ وہ اس کی مٹھی کھول کر سلوٹے دیکھتا بے چارگی سے بولنے لگا۔ پروا کی آنکھیں چمکی۔ مطلب ہم جائیں گے؟ اپنے سوال پر قائم تھی۔ ٹھیک ہے جائیں گے، مگر بار بار مت پوچھنا ورنہ نہیں جائیں گے، اس نے وان کرتے ہوئے حامی بھری۔ پروا اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ ہونے کی گارنٹی دیتی اترنے لگی۔ وہ اس کے اطراف میں بازو رکھتا روک گیا۔ پیارا سا تیار ہونا نہیں آتا کیا تمہیں؟ پھیکا منہ لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ لبوں کے کناروں پر مچلتی شریر مسکان دبائے وہ سنجیدگی سے بولتا، گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ پروا پلٹ کر مرر میں اپنا چہرہ دیکھتی روحان سی ہونے لگی۔ وہ پرفیوم اٹھا کر خود پر اسپرے کرتا پروا کو سیدھا کر گیا۔ اس کے کپڑوں پر بھی اپنا پرفیوم چھڑک دیا۔ واو، اب تم سے میری خوشبو آ رہی ہے، اس پر جھک کر گہرا سانس بھرتا مسکرا کر بولا۔ پروا چھوٹی سی ناک اٹھا کر سونگتی خوش ہونے لگی۔ پیارا سا تیار ہونا نہیں آتا، وہ بار بار چہرہ موڑ کر مرر دیکھتی پریشانی سے بولی۔ میں کر دوں تیار، نیچرل بیوٹی ہوگی تمہارے فیس پر۔ پرفیوم رکھتا ہنسی دبا کر شوخی سے بولا۔ پروا اسبات میں سر ہلاتی اس کے سامنے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ عیسیٰ اس پر جھکتا شدت بھرے لمس بکھیر گیا۔ اس کے پرحدت لمس پر پروا کے چہرے پر گلال سا بکھر گیا۔ اسے غصے سے گھورتی پروا ناراضگی سے اس کے بازو ہٹانے لگی۔ وہ ہنسی دباتا اس کا غصہ دیکھ رہا تھا۔ اچھا سوری، دیکھو میں تم سے پرامس کرتا ہوں ہم پیرس جائیں گے، اسے مناتے ہوئے لالچ دیا۔ وہ رک کر اسے دیکھتے ہوئے ناراضگی ختم کر کے مسکرائی۔ وہ ہمارا ہنی مون ٹرپ ہوگا، کسی ہنی مون سویٹ میں 1-2 ویک گزاریں گے تاکہ تم مجھے رومانس پر چیخنے کی دھمکی نہ دو۔ وہ اگلی بات پر پھر سے چھیڑنے لگا۔ پروا روحان سی ہو گئی۔ ہم سیدھا پریسا آپی کے پاس جائیں گے، آپ پہلے اچھے ہوتے تھے، اب تنگ کرتے ہیں۔ آنکھیں بھر لائی عیسیٰ کی ساری شوخی ہوا ہو گئی۔ بازو پھیلاتا اپنے قریب کر گیا۔ پروا، تم میری زندگی میں بالکل پہلا ایسا انسان ہو جو ہمیشہ میرے موڈ کو اسپوائل کرتی ہو۔ میری مرضی کے خلاف تمہاری مرضی ہوتی ہے اور تم اپنی من مانی ہی کرتی ہو، مگر پھر بھی میں تم پر غصہ نہیں کر پاتا۔ تم پر بہت پیار آتا ہے مجھے، تم میں میری زندگی بسنے لگی ہے، میری جان قید ہے تم میں۔ شوخی و شرارت بھلائے وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ پروا نم آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے سننے لگی۔ بس تم رویا مت کرو، میں جانتا ہوں تمہیں صرف چسکا ہے آنسو بہانے کا، لیکن مجھ پر تمہارے آنسو بہت بری طرح اثر کرتے ہیں پروا۔ مجھے بے بسی محسوس ہوتی ہے جب تم روتی ہو۔ رویا مت کرو، وہ بے چارگی سے بولتا اسے بھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی وہ گھبرا گئی۔ عیسیٰ جی، میں روؤں گی نہیں، آپ پریشان مت ہوں، وہ اس کی فکر کرتی اپنی نرم آواز میں بول رہی تھی۔ عیسیٰ مسکرانے لگا۔ کوئی لمس اتنا سکون کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی انسان اتنا ضروری کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ بھی کچھ وقت میں۔ دن کے 12 بجے وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تھے۔ دونوں ہی لاپرواہ تھے، ان کی فکر نہیں تھی، ان کو فکر نہیں تھی کوئی کچھ بھی سمجھے، ان کا اپنا ٹائم ٹیبل تھا، وہ من موجی تھے، ان کی اپنی زندگی تھی۔ پروا نے خوشی سے چمکتی آنکھیں لیے پریہان، ریما اور میرا کو اپنے پیرس جانے کا بتایا تھا۔ وہ واحد لڑکی تھی جسے ریما چھیڑ بھی نہیں پائی۔ اس کی خوشی کو محسوس کر کے
ایسے مسکراتے رہنے کی دعا دی تھی۔ اس کی چہکار پر حویلی والوں کے لب مسکرا رہے تھے۔ اس حویلی کے لاڈلے بیٹے خان عیسیٰ کے لیے پروا ہی صحیح چوائس تھی، وہی اسے جچتی تھی۔ عیسیٰ کو لگتا تھا پروا نہایت مہنگا نشہ ہے جس کا وہ عادی ہو رہا ہے، جس کے بغیر وہ سانس نہیں لے سکتا تھا۔ ایسا نشہ جو رگوں میں اتر کر دل و دماغ میں خوشی بھر دے، جو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دے۔ وہ اس کا جنون بن رہی تھی، اس کا سکون بن رہی تھی۔ وہ اس کے لیے بدل رہا تھا، اپنی مرضی بھول رہا تھا۔ وہ اسے اپنے اندر بھر کر خود کو کہیں باہر رکھ کر بھول بیٹھا تھا۔ وہ سراپا عشق بن رہا تھا اور پروا اس عشق میں قید ہو رہی تھی۔ سندل کو لیتی جاؤ ریم، اکیلی مت جاؤ، راستہ بھول جاؤ گی۔ پر یہان نے اسے جوگرز پہن کر نکلتا دیکھا تو ہدایت دی۔ رباس بازو میں لڑکا جھول رہا تھا، ریما کو باہر جاتا دیکھ کر مچلنے لگا۔ وہ رباس کو دیکھتی ہنس پڑی، پر یہان رونا شروع کرتے رباس کو وہاں سے لے کر نکل گئی۔ ریما نے سندل کو ساتھ لیا۔ یہاں کے راستوں سے وہ انجان تھی، مگر علاقہ دیکھنے کا شوق سر پر سوار ہو گیا تھا۔ جینز کرتا، اوپر لیدر کی جیکٹ اور گردن پر وول کا اسٹالر لپیٹا ہوا تھا، سر پر میرون اونی ٹوپی رکھ لی۔ وہ پوری تیار تھی۔ سندل خوش مزاجی سے اس کے ساتھ چلتی ساری جگہ دکھا رہی تھی۔ پہاڑی اونچے نیچے راستے، سرسبز اونچے درخت اور گھاس، اتنی خوبصورتی کہ ریما موبائل میں ہر منظر محفوظ کرتی پاگل ہو رہی تھی۔ سندل ایک گھر کے سامنے رک کر اپنی کسی دوست سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی دوست کی اشتیاق بھری نظریں اس کی شہری لڑکی اور اس کے حلیے پر جمی تھی۔ شہری طرز کا حلیہ، اوپر سے اس کی سنہری رنگت میں سردی کی وجہ سے سرخی گھلی ہوئی تھی۔ بادامی شفاف آنکھیں چاروں اطراف میں گھوم رہی تھی کہ پہاڑ کی قدری چوٹی پر بنا وہ چھوٹا سا گھر اس کی نظر میں جم گیا۔ سرخ پتھروں سے بنا گھر اور اس کے گرد کھڑے سرسبز درخت، کمرے کی کھڑکیوں کے باہر چھوٹی سی گرل پر رکھے گملے، ان پر لگے پھول۔ گھر چھوٹا اور نفیس سا تھا۔ ریما کی آنکھیں چمکی۔ سنو، تم اپنی فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرو، میں وہاں تک جا رہی ہوں۔ اچانک اس نے سندل کو مخاطب کیا۔ اس کے ہاتھ کے تعاقب میں گھر دیکھ کر سندل نے کچھ بولنا چاہا، مگر ریما پرجوش سی آگے بڑھ گئی۔ ریما نے سیدھا راستہ ہے، واپس آ جاؤں گی، ڈونٹ وری۔ ریما نے وہیں سے کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ سندل خوش ہوتی تو اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ ریما پلٹ کر اوپر بھاگنے جیسا جاتی، پتھروں سے پیر اٹکا کر وہیں گری۔ چھوٹے چھوٹے پتھروں پر گرنے سے اچھی خاصی چوٹ آئی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، ہائے میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، میں لنگڑی ہو جاؤں گی اب، میری ٹانگ۔ وہ رو رو کر دہائیاں دیتی، اپنے ہی وزن تلے دبی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آوازوں پر سامنے موجود اسی گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی مضبوط قدم اٹھاتا اس کے سامنے آن رکا۔ بھائی صاحب، مدد کیجیے گا پلیز، مسافر ہوں، یہیں آپ کے سردار کی حویلی میں مہمان۔ ریما نے روتے ہوئے درد سے بری شکلیں بناتے ہوئے سر اٹھایا۔ سامنے ادب خان کھڑا تھا، خشمگین نظروں سے گھورتا ہوا۔ ریما کا باقی جملہ وہیں رہ گیا۔ جلدی سے منہ کے زاویے درست کیے۔ خان صاحب، سہارا ہی دے دیں، چوٹ لگی ہے مجھے۔ اس بار معصوم صورت بنا کر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ادب خان نے سر جھٹکا۔ لگتا ہے آپ سکون کے دن پیدا نہیں ہوئی بی بی حویلی سے نکل کر یہاں تک پہنچ گئیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کرتا اسے شرم دلانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ خدا کی پناہ، الزام تو مت دیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پیچھے آئی ہوں؟ آپ کے ساتھ تھوڑا بہت مذاق کر لیا، آپ تنگ ہوئے تو میں نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ آج رات واپس جانے کا ارادہ تھا، سوچا یہ خوبصورت علاقہ دیکھ لوں، آپ تو میرے دماغ سے ہی نکل گئے تھے۔ وہ اس کے سہارے کھڑی ہوتی وضاحت دینے لگی، جس میں 90% سراسر جھوٹ شامل تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ واپس کیسے جائیں گی؟ ادب خان نے اس کی حالت کی وجہ سے لہجے میں کچھ نرمی پیدا کر کے پوچھا۔ ریما چونک گئی۔ اکیلی کیسے جاؤں گی؟ ذرا سانس ہی لے لیں خان صاحب، میں آپ کے گھر پر قبضہ نہیں کر جاؤں گی، تھوڑی دیر بیٹھنے دیں، جسم میں شدید درد ہو رہا ہے۔ وہ روحانسی صورت بنا کر نہایت بے چارگی سے بولی۔ ادب خان اس کے ڈراموں سے اب تک بخوبی واقف ہو چکا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا اسے واقعی چوٹ آئی ہوگی۔ گھر کا دروازہ کھولا۔ چھوٹے سے صحن میں دھوپ میں چیئر رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ایک بڑی سی چارپائی جس پر صاف چادر بچھی ہوئی تھی اور ایک تکیہ رکھا تھا۔ ایک ٹیبل پر میووں کی تھالی اور چائے کا آدھا کپ پڑا تھا۔
ایک ٹوکری میں کنو بھی پڑے تھے۔ یقیناً وہ دھوپ کا مزہ لے رہا تھا اور اس کی آواز سن کر باہر نکلا تھا۔ ادب نے ریما کو چیئر کی طرف لے جا کر بٹھانا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ادب خان نے ٹیبل سے آدھا کپ چائے کا اٹھایا اور خاموشی سے اندر چلا گیا۔ یار کتنا سکون ہے یہاں، اور یہ بستر۔ وہ چارپائی پر لیٹ کر تکیے پر سرکتی سامنے نظر آتے پہاڑوں اور خوبصورت نظاروں میں کھو گئی۔ دھوپ نرم گرم تھی۔ ریما نے ٹوپی اتار کر رکھ دی۔ ادب خان کچھ دیر تک واپس آیا تو اسے یوں مزے سے لیٹا دیکھ کر خجل سا ہوا۔ گلا کھنکار کر متوجہ کیا۔ ریما اس کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ٹیبل سامنے رکھی اور دودھ کا گلاس اس پر رکھ دیا۔ یہ کیسا دودھ ہے؟ یلو کلر کا۔ ریما نے حیرت سے پیلا دودھ دیکھ کر سوال کیا۔ ہلدی ملائی ہے، گرم گرم پی لیں، چوٹوں کو آرام ملے گا۔ وہ کرسی کچھ فاصلے پر رکھتا بول رہا تھا۔ اپنا رخ بھی اس نے پھیر لیا۔ ریما نے گلاس اٹھاتے ہوئے منہ بنایا۔ مہمان کی طرف کون پشت کر کے بیٹھتا ہے بھلا؟ نکمے خان بھی انوکھا ہے۔ سبز کھدر کی شلوار قمیض پہنے اس کا شفاف رنگ دھوپ میں چمک رہا تھا۔ گھنے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے، چہرے پر سنجیدگی اور دلکشی تھی۔ ریما گھونٹ گھونٹ دودھ پیتی چور نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ گلاس ختم کر کے رکھا، انگلیاں چٹخاتی یکدم شرمندہ ہوئی۔ وہ اچھا لگ رہا تھا بہت، مگر اسے یوں سر پر سوار نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اس وقت اپنے گھر میں آزادی سے بیٹھا وہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ ریما کو اپنا آپ برا لگنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں نے اب تک آپ کو جتنا بھی تنگ کیا، بات کرنے کی کوشش کی یا مذاق، وہ سب کرنے کا کوئی ایسا ویسا مقصد نہیں تھا۔ ریما نے آہستگی سے بات شروع کی تو آنکھیں بند کر کے دھوپ سینکتے ادب خان نے اس کی بات پر آنکھیں کھول لیں۔ ہماری سوسائٹی میں لڑکوں سے بات کرنا، فرینڈ شپ کرنا یا ریلیشن میں رہنا اب عام بات ہو چکی ہے۔ پھر بھی مجھے اپنے ارد گرد فری ہونے والے بیہودہ مذاق کرنے والے لڑکوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ اسٹرانگ کریکٹر مجھے ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ کو ویسا پایا، بالکل حویلی کے سب مرد ویسے ہیں۔ پر یہان اور مرحا کی قسمت پر رشک کرتی ہوں۔ اتنے قدردان اور مضبوط کردار کے مرد ان کے نصیب میں آئے، اور پروا بھی شکر ہے اچھے انسان کے ساتھ ہے۔ آپ سے فرینک ہونے یا بات کرنے کی کوشش میں کہیں نہ کہیں میری یہی حسد شامل تھی۔ ریما کی بات پر ادب خان نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ سر جھکائے آج وہ کچھ سنجیدہ سی لگ رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ یا آنکھوں میں شریر چمک مفقود تھی۔ دھوپ میں اس کی رنگت کا سنہرا پن کھل رہا تھا۔ وہ رخ پھیر گیا۔ مگر پھر بھی میں نے غلط حرکت کی، میں خود حیران ہوں، مجھے لڑکوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ آپ سے خوامخواہ فری ہوئی، آئی ایم سوری۔ اب میں چلتی ہوں، ہیلدی دودھ کے لیے تھینکس۔ وہ آہستگی سے بول کر اٹھتی دروازے کے پاس پہنچی۔ ادب خان نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ ادب خان اچھی لڑکی ہے، وہ آزاد گھرانے کی ایسی لڑکی جسے عزت اور شرافت بھری زندگی کی چاہ ہے۔ اسے ایسی زندگی دے دو، وہ تم سے وفا بھی کرے گی، محبت بھی۔ اکیلے کب تک رہو گے؟ اگر ایک قدردان مل رہی ہے تو اپنا لو اسے۔ خانزادہ کے الفاظ یاد آئے۔ شادی کرنا چاہتی ہیں یا بس وقتی کشش ہے؟ دروازے سے نکلتی ریما کے کانوں میں ادب خان کی بھاری مردانہ آواز ٹکرائی تو وہ تھم گئی۔ پلٹ کر آنکھیں پھیلائے حیرت سے ادب خان کو دیکھا تھا۔ ادب خان سے شادی کرنی ہے یا بس ویسے ہی پسند آتا ہے؟ وہ چیئر سے اٹھ کر اس کے مقابل آتا پھر سے سوال کر رہا تھا۔ ریما کو لگا اس کے سامنے کھڑے ہو کر یوں دیکھنے سے ارد گرد کی ہر شے اپنی خوبصورتی گنوا بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر یکدم دنیا کا ہر رنگ پھیلتا چلا گیا۔ ظاہر ہے شادی کرنی ہے، مجھے دوستیاں اور وقتی رشتے کبھی پسند نہیں، مجھے عزت چاہیے۔ دل مضبوط کر کے اس نے اپنی بات کہہ دی۔ ادب خان نے بغور اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور مسکرا دیا۔ ادب خان جب دل بن جائے تو بتا دینا، باقی معاملات میں اور آقا جان طے کر لیں گے۔ تم اس حویلی کے بیٹے ہو۔ خانزادہ نے اسے پہلے ہی راہ دکھا دی تھی۔ اسے کیا کرنا تھا؟ بس ایک فیصلہ اور ایک ہاں۔ ادب خان اپنی عورت کو ایسے راستوں پر یوں اکیلے تو نہیں جانے دے گا نا؟ وہ اپنی شال اٹھا کر اس پر پھیلائی۔ دروازے سے نکلتا اس کا شال میں چھپا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے سنبھل کر چلتی ریما ابھی تک شاک تھی۔
اتنی تیز چلتی زبان کو کوئی لفظ نہیں مل رہے تھے، بس نظر ادب خان کے چوڑے اونچے سراپے پر جم چکی تھی۔ کتنا شاندار تھا وہ شخص! شال میں ہی اس کا ہاتھ تھامے وہ چل رہا تھا، چھوا نہیں مگر سہارا بھی دے دیا۔ اپنی عورت، ادب خان کی عورت، اس کے الفاظ یاد کرتی ریما کو دنیا کی ہر لفظ بھولنے لگے۔ وہ حویلی تک لا کر بنا مزید کچھ بولے پلٹ گیا اور ریما اس کے قدم گنتی جا رہی تھی۔ مضبوط کردار، نرم مزاج، شرافت اور عزت کا اعلیٰ نمونہ۔ وہ اسے مل گیا تو وہ شاید ہوش گنوا بیٹھے گی۔ بی بی جی آپ کب آئی؟ میں ڈھونڈتی رہ گئی کتنی دیر۔ وہ کھڑی رہ گئی، سندل ہانپتی کانپتی اس تک پہنچی تو وہ ادب خان کے سحر سے نکلی۔ کب آئی؟ یہی نہیں پتہ؟ اب مجھے مت ڈھونڈو، اب میں کہیں نہیں ملوں گی، اب میری ایک ہی جگہ ہے۔ وہ جیسے کسی جادو کے اثر میں تھی، سندل ناسمجھی سے سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ اب میرا ایک ہی مقام ہے، ادب خان کا دل، اس کا گھر۔ وہ دھیما سا بڑبڑا کر اندر بڑھ گئی۔ اور پھر حقیقتاً آنن فانن شادی ہوئی۔ خانزادہ نے ایسی جلدی مچائی کہ خان یوسف بھی ہڑبڑا گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ادب خان کی روانگی ہو کہیں۔ اتنا وہ خود جلدی نہیں چاہتا تھا جتنی جلدی خانزادہ کو تھی۔ ریما کے گھر والوں نے خان یوسف اور خانزادہ کی اعلیٰ شخصیت دیکھ کر ہی ذرا سوچ بچار کے بعد فوراً سے ہاں کر دی تھی۔ لڑکی سے پوچھنا تو پوچھ لیا، لڑکی تو دل و جان سے راضی تھی، چہک اٹھی۔ خبردار، میرے لیے حویلی میں استقبال کا سوچنا بھی مت، مجھے سیدھا اپنے اس چھوٹے سے گھر میں جانا ہے۔ ریما کی شرمائی ہوئی فرمائش پر پریہان اور مرحا کا منہ کھل گیا۔ ہاں، جب ادب خان نے سنا تو دل میں سکون کی لہر اتر گئی۔ اس کا اصل گھر اس کی بیوی کو پسند ہو، پھر وہ کیوں حویلی میں مہمان بنے؟ برسوں بعد اسے لگ رہا تھا وہ اپنا خالی ہو چکا گھر پھر سے آباد کر سکتا ہے، اور ریما وہی کر رہی تھی۔ دھوم دھام سے بیاہ کر جب دلہن علاقے میں پہنچی تو حویلی کے بجائے ادب خان کے گھر لے جانے کے لیے ایک جیپ تیار کھڑی تھی۔ ادب خان بھی خانزادہ کی طرح ہی سربراہ ہے۔ خان یوسف نے سنا تو بھڑک کر بولتے حویلی میں چلے گئے۔ لڑکے سارے جیپ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ہم چھوڑ آتے ہیں نا ادب خان کو؟ سب تیار تھے، چہرے پر شوخی اور شرارت تھی۔ پر یہاں نے الگ خانزادہ کا سر کھایا، اسے بھی جانا تھا ساتھ۔ ادب خان نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے گویا اجازت ہے جو بھی چلے ساتھ، مگر خانزادہ نے منع کر دیا۔ خبردار، اب جا کر کیا لینا ہے؟ سب نے، رات ہو گئی ہے، وہاں جا کر شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ادب خان کے ہاتھ سلامت ہے، خود لے جائے اپنی دلہن کو۔ اس کے دو ٹوک انکار پر باقی سب تو بحث کرنے لگے، پر یہان منہ پھلا کر اندر چلی گئی۔ جان چھڑوا کر ادب خان نے ریما کو جیپ میں بٹھایا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ پیچھے سب خانزادہ کے سر پر سوار ہو گئے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھا۔ ان ہنگاموں میں اس کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بے آرامی اور تھکن سے بخار ہو رہا تھا، مگر صبح صبح ادب خان کے گھر کو سارا سجا کر ضرورت کا پورا سامان ڈلوا کر وہ لوٹا تو بارات کے ساتھ جانا پڑا۔ اب رات گئے، شور اور ہنگامہ، وہ جان چھڑوا کر جیسے تیسے اپنے کمرے میں پہنچا تو سر گھوم رہا تھا۔ گھر میں ہر طرف گلاب اور موتیے کے پھولوں کی سجاوٹ تھی، ٹمٹماتی روشنیوں سے پورا گھر ہی روشن ہو رہا تھا۔ اندر کمرے میں نیا فرنیچر پڑا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ عیسیٰ کے ذمہ تھی جسے اس نے اپنی عادت کے عین مطابق سجایا تھا۔ ادب خان گلابوں سے بھرا بستر اور جگہ جگہ بنے دل دیکھ کر ہی خجل زدہ ہو گیا، مگر ریما عیسیٰ کی لائن کی ہی تھی۔ آنکھوں میں چمک لیے سب دیکھنے لگی، خود کو زیورات کے بوجھ سے آزاد کرتی۔ شیشے میں اپنا ہی عکس دیکھ کر شرمائی، بالوں میں ڈیزائننگ کے لیے لگی پنس اتار کر بال کھولے اور منہ بنایا۔ ادب خان اسے چینج کرنے کا کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ نہ تعریف کی نہ توجہ سے دیکھا۔ وہ میک اپ ریموو کرتی کرنے لگی، اسی وقت ادب خان چائے بنا کر لے آیا۔ ریما حیران ہو گئی، لمبے سفر اور دن بھر کی تھکان کے بعد چائے کی شدید طلب جاگ رہی تھی، اور وہ میووں کے ساتھ چائے لا کر بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ ریما بھی پھرتی سے بیڈ پر بیٹھتی گرما گرم چائے کا مگ تھام گئی۔
واہ خان صاحب، آپ کا ایسا مزاج لگتا تو نہیں تھا، ریما نے دوستانہ لہجے میں کمرے کی سجاوٹ پر تبصرہ کیا تو ادب خان نے ایک نظر کمرے میں ڈال کر پھر ریما کو دیکھا۔ میک اپ اور 16 سنگھار میں تو وہ دل دھڑکانے کا باعث ہی بن رہی تھی، مگر اب ان سب چیزوں سے آزاد ہو کر سادگی میں بھی دلہنوں والے لباس میں حسین مورت لگی، بادامی آنکھوں میں روشنیاں بھری تھیں۔ کیسا مزاج لگتا تھا میرا، وہ دلچسپی سے اس کا جائزہ لیتا اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا۔ ریما اس کے انداز اور توجہ پر گڑبڑا گئی۔ مم میرا مطلب یہ گلاب اس کے اس طرح عین سامنے بیٹھ کر گہری نظروں سے دیکھنے پر ریما کا سارا اعتماد بھاپ بن کر اڑا۔ ادب خان مسکرا دیا۔ حویلی جانے سے کیوں انکار کیا؟ اس نے چائے پیتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا۔ سوال کیا کیونکہ وہ آپ کا گھر نہیں، مجھے آپ کے گھر میں رہنا ہے، ریما نے سر جھکا کر بتاتے ہوئے ہاتھ کپ پر جمائے جانے اچانک کیوں نروس ہونے لگی تھی۔ یہ چھوٹا سا گھر، یہاں آ کر مایوسی نہیں ہوئی؟ ادب خان کی جانچتی نظروں سے وہ پریشان ہوئی۔ مایوسی کیوں؟ میں تو پہلی بار جب اس گھر میں آئی تھی بہت سکون ملا تھا، اتنی پیاری جگہ اور پرسکون ماحول، نہ کوئی شور نہ ہنگامہ، سب سے الگ مجھے تو اس پہاڑی کے سامنے ہوتے ہی یہ چھوٹا سا گھر متوجہ کر گیا تھا۔ مجھے شروع سے چھوٹے اور صاف گھر پسند تھے، اگر مجھے بڑے گھر یا اونچے گھرانوں کا شوق ہوتا تو میرا خاندان بھرا پڑا تھا، میں ان میں سے کوئی پسند کر لیتی۔ مجھے یہ سب نہیں پسند خان صاحب، وہ اپنی نروس کنڈیشن اور دھڑکتے دل کو نارمل کرنے کے لیے بولتی چلی جا رہی تھی تیزی سے چائے کا کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھ دی۔ ادب خان اس کی باتوں سے متاثر ہوا، اس کے حنائی ہاتھ تھامے تو چونکا، اس کے ہاتھ بالکل سرد ہو رہے تھے، گرم کپ تھامے رکھنے کی وجہ سے صرف ہتھیلیاں گرم لگ رہی تھیں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ادب نے تفکر سے اس کے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں دبا کر پوچھا۔ ہاں مجھے کیا ہونا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مجھے صرف شرافت اور عزت چاہیے جو آپ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ وہ ہک لا کر اپنی بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑتی ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ چہرہ از حد سرخ ہو گیا، ہمارے شرم کے پلکیں لرزنے لگی۔ ادب خان کو پل میں اس کی کیفیت سمجھ آئی، ٹرے اٹھا کر سائڈ پر رکھی اور سیدھا ہوا۔ میں عزت اور شرافت کے ساتھ محبت بھی دینا چاہتا ہوں، کوئی اعتراض تو نہیں؟ مسکراتے ہوئے بے باکی سے ریما کا چہرہ دیکھا، وہ بھوکلا گئی۔ ادب خان نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے نرمی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ ریما کے لیے نظر اٹھانا محال ہو گیا، کہاں تو وہ دیکھتا بولتا نہیں تھا، کہاں آج یکدم بدلے ہوئے تیور تھے۔ ریما اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی اس سے چھپنے لگی۔ کبھی کبھی مرد کے دل میں اترنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ تم نے اس گھر میں رہنے کی خواہش ظاہر کر کے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کا سینے میں چھپا چہرہ تھام کر اوپر اٹھاتا وہ بولا اور نرمی سے پیشانی پر لب رکھے وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ کچھ وقت پہلے خانزادہ صاحب کو ایسے ہی میری شادی کا شوق ہوا تھا، رشتے دیکھنے لگے، لوگوں سے بات کی، علاقے میں اور شہر میں۔ ریما کو خود سے لگائی نرمی سے بال سمیٹتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ توجہ سے سن رہی تھی مگر چہرہ نہیں اٹھایا تھا، چہرہ جھکا ہوا تھا۔ کچھ لڑکیاں مجھ میں توجہ لینے لگی، مگر جب بھی شادی کی بات ہوئی سب کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں حویلی میں رہنا ہے۔ خانزادہ صاحب کا کہنا تھا حویلی میں اپنی بیوی رکھ سکتا ہوں، خود بھی رہ سکتا ہوں، میرا حق ہے، مگر میری خودداری کو یہ گوارا نہیں تھا، اسی لیے شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ اس بار تمہارے لیے سوچا کہ ضد نہیں کروں گا، شاید عورت ہوتا ہی ایسا ہے، لیکن تم نے اس گھر میں آنے کی بات کر دی، مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ نے تمہارے دل میں میرے لیے قدر پیدا کی، کیونکہ تم سب سے الگ لڑکی ہو۔ ادب خان ساری عمر تمہارا قدردان رہے گا ریما خان، وہ شدت جذبات سے بھاری ہوتی آواز میں بولا اور اسے سینے سے لگا گیا۔ ریما اس کے الفاظ پر دل میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا یوں اپنے نام سے اس کا نام جوڑنا ریما کو ایک پل کے لیے دنیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ پیشانی اور آنکھوں پر ادب خان کا نرم گرم لمس محسوس ہوا تو جھیم کر چہرہ چھپاتی بری طرح پریشان ہوئی۔ اس کی قربت سہنا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ ادب خان کو پانے کا شوق پورا ہو گیا بس؟ وہ کچھ سنجیدہ سے لہجے میں بولا تو ریما نے ٹھٹک کر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی سنجیدگی پر اس کی ناراضگی کا سوچ کر ضرور ڈر جاتی کہ نظر لبوں کی تراش میں مچلتی شوخ مسکان پر پڑی۔ ادب خان نے جھک کر باری باری اس کے گالوں پر شدت بھرا لمس بکھیرتے ہوئے اس کا چہرہ گلال کر دیا۔ مجھ میں محبت کے معاملے میں اناڑی پن ہے، ان پڑھ سا بندہ ہوں، خیال رکھ سکتا ہوں، قدر کر سکتا ہوں، پیار بھی دے سکتا ہوں، اور رہی بات محبت کی تو مجھے یقین ہے تم مجھے محبت سکھا دو گی۔ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے شرمائی لجائی سی ریما کو اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹتے ہوئے سرگوشی کی۔
اس سے بڑھ کر ریما کو کیا چاہیے تھا؟ اس کی جان لیوا حصار میں دل و جان سے قید ہوتی مسکرا دی۔ ادب خان نے محبت سے اس کے بالوں میں منہ چھپایا۔ اگلی صبح وہ جاگی تو اس کے حصار میں سکون سے سو رہی تھی۔ لبوں پر شرمیلی سی مسکان ابھری، نظر ادب خان کے چہرے پر جمائے اسے تکنے لگی۔ وہ جو خود کو عام سا انسان سمجھتا تھا، وہ کتنا خاص تھا، کوئی ریما سے پوچھتا۔ وہ بظاہر سخت مزاج، اکھڑ سا بنا رہنے والا بندہ تھا، مگر تعلق جڑتے ہی اس کے انداز و لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی سمٹ آئی تھی۔ وہ کہتا تھا وہ محبت میں اناڑی ہے، مگر ریما کو لگتا تھا وہ محبت کا بادشاہ ہے۔ اس کے لمس میں سرد پن یا مجبوری تو ہرگز نہیں تھی، مخصوص گرم جوشی اور اپنائیت تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے مغرور نقوش کو چھوتی، خود پر رشک کرنے لگی۔ وہ اسے مل کیسے گیا؟ ایک عام سی لڑکی تھی جس نے ہمیشہ ایک بے ضرر سا خواب دیکھا تھا۔ ادب خان کی صورت میں اسے اپنے خیالوں کا شہزادہ نظر آیا تھا۔ اس نے تو ٹھیک سے ابھی مانگنا بھی نہیں سیکھا تھا، مگر اللہ نے نواز دیا۔ وہ دینے والا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے ریما کے ایک چھوٹے سے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کون سے منتر پھونک رہی ہو صبح صبح، اس کی نرم انگلیوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے ادب خان کی آنکھ کھلی تو اسے خیالوں میں کھویا ہوا پا کر آہستگی سے اس کے گرد حصار تنگ کیا۔ آپ پر قید عشق کا منتر پھونک رہی ہوں، اس کے بعد آپ نے کہیں کا نہیں رہنا خان صاحب۔ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولتی ادب خان کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ وہ تو کر دیا ہے، ادب خان تو ہو چکا قید، اب کوئی رسمی قید باقی ہے تو وہ بھی آزما لو۔ وہ اس کے بال بکھیرتا اس کے مسکراتے چہرے کو اپنے لمس سے گلنار کر گیا۔ ریما نے شرما کر اس کے سینے میں سرک دیا۔ ادب خان نے زندگی میں پہلی بار زندگی کی تکمیل کو محسوس کیا تھا۔ گھر کے ہر وقت خالی رہنے والے صحن میں اس وقت دھوپ سے پہلے کی سرخی پھیل کر رونق بخش گئی۔ دور پہاڑوں کے پار سے جھانکتے سورج نے ایک خوبرو مرد کی گہری مسکراہٹ پہلی بار دیکھی اور سر اٹھا کر اس پر شعاعیں بکھیر دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سیدھا ڈریسنگ میں جا کر چینج کرنے لگا۔ پریہان چینج کر کے رباز کو سلانے میں مصروف تھی۔ وہ بھی دن بھر کا تھکا ہوا دودھ پینے کے دوران ہی سو گیا۔ اسے کاٹ میں سلا کر وہ ابھی ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھی تھی کہ خانزادہ چینج کر کے آتا اس کے پاس لیٹا اور سر اس کی گود میں رکھ گیا۔ پریہان نے ناراضگی سے رخ موڑ لیا۔ اس کا چہرہ تکتا، وہ نرمی سے مسکرایا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں پر رکھا تو تپتے لمس پر وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو، میں جانتا ہوں تم چاہتی تھی اپنے فرینڈ کے ساتھ تھوڑی دیر ٹھہرو، اس کو کچھ ضرورت ہو تو پتہ کرو، مگر یقین کرو ادب خان کے گھر سب کچھ اسے ملے گا، اور ادب پر شک کبھی مت کرنا، کسی ماں کی روح ہے اس میں، کھانا تک بنانا پڑا تو بنا دے گا۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ اس کی ناراضگی ختم کرنا چاہ رہا تھا، پر یہاں کو اس کی بات سے کوئی اثر نہیں پڑا۔ ایک ہاتھ وہ تھام کر سینے پر رکھے پڑا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی چھوتی فکر میں مبتلا ہوئی۔ آپ کو ٹیمپریچر ہو رہا ہے حدید؟ پریہان کی فکر میں ڈوبی آواز پر نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی فکر میں مبتلا معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک بن کر اترا تھا۔ تھکن ہے بس، تم پاس ہو تو ٹھیک ہو جاؤں گا، تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے؟ وہ آنکھیں مونتا اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے حصار میں لے گیا۔ میں آپ کی ڈاکٹر نہیں ہوں حدید، مجھے چھوڑیں، میں میڈیسن لا دیتی ہوں۔ وہ اس کے یوں لیٹنے پر سٹپٹا سی گئی، چہرہ یکلخت سرخی چھلکانے لگا۔ بیٹھی رہو پریہان، کچھ دیر بیٹھی رہو، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی گود میں بخار سے تپتا چہرہ چھپا کر وہ بھاری آواز میں بولا۔ وہ اس کے لمس پر سانس روکی بیٹھی رہی، وجود میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ جب خاموشی اس کے اعصاب پر عجیب طرح سے اثر انداز ہونے لگی، کسمسا کر پہلو بدلتی بے چین ہونے لگی۔ وہ بخار میں پڑا رہے گا مگر دوا نہیں کرے گا، عجیب انسان تھا۔ پریہان کو فکر ستا رہی تھی، ایسا لگتا ہے یہاں ہر انسان نے محبت کی شادی کی ہے اور ایک تم تھے۔ اس نے اچانک بات کا آغاز کرتے سرد آہ پر اختتام کر کے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ ہم نے خاموش محبت کی اور اللہ نے ہمیں ملا دیا۔ وہ اس کی تھکن کا خیال کرتا گود سے سر ہٹا کر تکیے پر رکھ کر نرم نظروں سے پریہان کو دیکھنے لگا۔ وہ چونک گئی اس کے الفاظ پر، انداز پر۔ کس نے محبت کی بھلا کب؟ وہ نظریں چرا کر بلینکٹ کھولتی حدید پر پھیلانے لگی۔ وہ دیکھتا رہا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا لاتی ہوں، میڈیسن لے لیں۔ وہ بات بدل کر اٹھنے لگی۔ وہ ہاتھ تھام کر رک گیا۔ رہنے دو، اتنی ٹھنڈ میں مت نکلو، میری شفا تو ویسے بھی تم میں ہے۔ اس کی سنے بنا اپنے پاس لٹا کر دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی تو میں خود بھی حیران ہوتا تھا، ہر تکلیف اور پریشانی میں اسے بس پریہان چاہیے ہوتی تھی۔ شاید لوگ سنتے تو یقین نہ کرتے، مگر خانزادہ حدید کا سارا سکون اس میں تھا۔
خانزادہ حدید کا سارا سکون اس لڑکی میں تھا جو اس کے دل میں تھی، اس کی زندگی میں تھی۔ مجھے لگا تمہارے دل نے تمہیں مجبور کیا تھا یہ سوچنے پر کہ وہ چھپا ہوا فیانسی خانزادہ حدید ہی ہوگا۔ تم اس بات کو سوچتی میرے آفس تک آ گئی تھی، اور جب میں نے انکار کیا تم مایوس ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ سب کیا تھا؟ محض اتفاق؟ اس کے گرد بازو پھیلا کر حصار قائم کرتا وہ مسکراہٹ دبائے بول رہا تھا۔ پریان خفت زدہ سی ہو گئی۔ مجھے لگا آپ اتنے رحم دل ہیں کہ کوئی بھی لڑکی ڈیئر کے لیے آپ کے پاس آفس آ جائے، آپ جھٹ سے ایک بڑی رقم دینے کو تیار ہو جائیں۔ منال کہتی تھی آپ تو کسی سے ہنس کر بات تک نہیں کرتے، اور مجھ سے آپ نے کتنے روز خواہ مخواہ بات کی، اور وہ جو ہاسپٹل میں موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے شادی کی، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتفاق تھا؟ وہ اسے جتانے لگی، وہ باتیں دہرا رہی تھی، جواب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں سر اٹھاتی تھی، جو اب بھی اس کے دماغ میں سر اٹھاتی تھی۔ خانزادہ آہستگی سے ہنس پڑا، جلدی آنکھوں میں پریان کا پھلا ہوا منہ ٹھنڈک بن کر بس رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے پریان وہ سب کیوں کیا میں نے؟ اپنا گرم ہاتھ پریان کے ٹھنڈے رخسار پر رکھ کر وہ سکون سے بول رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا سننا چاہ رہا تھا؟ کیا وہی جو وہ سوچتی ہے؟ آپ کی نیت پہلے سے ہی مجھ پر خراب ہو چکی تھی، پریان نے ناک چڑھا کر جواب دیا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا، سر کا درد جیسے زائل ہونے لگا تھا۔ میں نے سب سے جھوٹ بولا، سب نے یقین کر لیا، مگر تم سچ جان گئی ہو۔ سچ کہتے ہیں محبت دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اسے سینے سے لگاتا وہ مسکراتے لہجے میں بول رہا تھا۔ پریان کا دل اس اظہار پر دھڑک اٹھا۔ ہاں وہ محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اب تو شاید وہ کسی سوچ یا پیمانے سے کئی بڑھ کر چاہتا تھا، مگر اس کا یہ کہنا پریان پر الگ انداز سے اثر انداز ہوا تھا، تب جب وہ اس کو صحیح سے جانتی بھی نہیں تھی۔ ہاں اسے منگیتر سمجھ بیٹھی تھی، شاید واقعی دل کا ہی کام تھا۔ وہ آفس تک پہنچ گئی۔ کیا سوچتی تھی وہ؟ شادی سے پہلے سب کلیئر کرنے جا رہی ہے، کتنی دلیلیں دیتی تھی خود کو۔ اپنی بچگانہ سوچ پر اب ہنسی آ رہی تھی، مگر حدید خانزادہ حدید کا اسے تب ہی پسند کر لینا دل میں الگ سرور سا بھر گیا۔ میں کہتا تھا منال سے بہتر تم ہو، مگر سچ یہ ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ تم اچھی لگی تھی، اسی لیے میں نے بنا کسی کی طرف دیکھے تمہیں ہی اپنایا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو دیکھتے ہی آپ کا دل چاہتا ہے کاش ان پر حق ملے اور انہیں خود تک محدود کر لیا جائے۔ میرے لیے تم وہی تھی پریان۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلائے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑ کر جذب سے بول رہا تھا۔ پریان اس کے الفاظ اور دیوانگی پر کھوئی ہوئی تھی، اس کی گرم سانسوں سے چہرہ تپ کر ٹماٹر ہو رہا تھا۔ کیسا مضبوط انسان تھا، ایک بار ایک پل بھی اس نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ایسی فیلنگز رکھتا ہے۔ جب تک چاہا چھپائے رکھا اور جب چاہا اپنا آپ کھول کر رکھ دیا۔ پریان تو آج تک بس اس کے منہ سے انکشافات سن رہی تھی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں حدید، جب مجھے ایسا لگا تھا کہ آپ میرے فیانسی ہو سکتے ہیں، مجھے برا نہیں لگا تھا۔ وہ رشتہ مما نے کیا تھا، میں اپنے فیانسی کو ملنے سے بھی ڈرتی تھی کہ جانے کون ہو کیسا ہو۔ جب آپ کو سمجھا تو میں نے دل سے قبول کر لیا تھا۔ آپ نے انکار کیا تو میں شرمندہ تھی کہ آپ کے آفس جا بیٹھی، اور میرے دل میں کئی مایوسی بھی چھائی تھی۔ آپ کی کیئر اور نرم لہجہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ شادی کے بعد مجھے بہت ہرٹ فیل ہوا جب آپ نے یہ شو کیا کہ یہ رشتہ صرف وقتی ضرورت ہے۔ وہ بھی آج اپنا آپ کھولتی چلی گئی۔ میاں بیوی کے تعلق میں ایک لمحہ ہوتا ہے جب اعتبار کی آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ہر بات کہہ دینا اور ہر راز کھول دینا ضروری ہوتا ہے۔ وہ دونوں شاید اسی لمحے میں تھے، اور ایک ایک لمحہ راز و نیاز کا لمحہ محبت تھی اور بہت تھی، تو اظہار کرنا ضروری ہو گیا۔ اظہار کیا گیا، سنا گیا، مگر ایسے نہیں۔ وہ وضاحت تھی ان لمحوں کی جن میں وہ ایک دوسرے سے بن گئے تھے، جب وہ ایک دوسرے سے اپنے احساس چھپا گئے تھے، آج کھول گئے۔ میری جان میں بس یہ چاہتا تھا تمہیں احساس دلاؤں، گیمز کھیلنا، وہ بھی ایسے جن میں کسی تیسرے فرد کو اس کی بے خبری میں استعمال کر جانا نہایت برا کام ہے۔ وہ نرمی سے اس کا سر سہلا کر بولا، حدید مجھ سے محبت کرنے کا شکریہ۔ وہ یکدم جذباتی ہوتی اس کے سینے پر سرک گئی۔ کبھی کبھی بہت شدت سے احساس ہوتا تھا دنیا کا قیمتی ترین انسان اسے ملا ہے۔ اسے اپنا آپ خانزادہ کے سامنے کمتر لگنے لگتا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ دل سے مسکرایا، اس کے گرد حصار باندھ کر اسے اپنے سامنے کر کے دیکھنے لگا۔ پریان میری زندگی میں شامل ہونے کا شکریہ۔
میرے مرنے کی اذیتناک خبر کے بعد بھی میری بات کا مان رکھ کر جو تم نے وفا کا ثبوت دیا ہے، جیسے تم نے میرے وارث کی حفاظت کی ہے، مجھے خرید لیا۔ تم محبت کی بات کرتی ہو، میرے لیے محبت بہت چھوٹا اور ادنا سا احساس ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہتا ہوں، شاید کبھی تمہیں سمجھا نہ پاؤں۔ اور پریان حدید کی باہوں میں مسکرا دی۔ سب اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھے، دور انہیں دیکھ کے زندگی مسکرا دی۔ دا اینڈ۔